यीशु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में मैं आप सबको आज की इबादत में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है वो है ईद पेंतीकोस्त। ईमान की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम तलावत करेंगे। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बाने बोलने लगे जिस तरह रूह कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे जीतो, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो नया अहदनामा है, नए अहदनामा के अंदर ईमान की किताब का दूसरा बाब बड़ी अहमियत का हामिल है। ईद पेंतीकोस्त का दिन यहूदियों की ईदों में से चौथी बड़ी ईद थी, जो कि यहूदियों के और बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक ये तीसरे महीने, उस वक्त ईस्वी महीना जो दुनियादारी का कैलेंडर है उसके मुताबिक ये मई और जून का महीना होता है। इस ईद में मुख्तलिफ मकामात से यहूदी यरूशलेम में आते थे और यरूशलेम में आकर वो इस ईद को सेलिब्रेट करते थे। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को 7 ईदें अनायत फरमाई। 7 ईदों में से जो पहली 3 ईदें हैं, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ईद आ जाती है। तीसरी ईद जिसको हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद भी कहते हैं, तीसरी ईद जिसको हम रेजरेक्शन डे कहते हैं, तीसरी ईद जिसको आम अल्फाज में ईस्टर ईद कहा जाता है। ईस्टर ईद से 50 दिन जो हैं उनको काउंट किया जाता है, और 50वें दिन ये यहूदियों की चौथी ईद होती थी। और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को ये एक हुक्म दिया था कि तुम किसी भी इलाके में रहते हो, तुम किसी भी एरिया में बसते हो, लेकिन ये 3 ईदें जो हैं खुसूसी तौर पर आपने अपने खानदान के साथ यरूशलेम में सेलिब्रेट करनी है। इस्तिस्ना की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं है, और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख्याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे इसी जगह हाजिर हुआ करे जिसे वो चुनेगा, और जब वो आए तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आए, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदा ने तुझे बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक कुछ हदिया खुदा के घर में जरूर लेकर आना। ये 3 ईदें थी जिसमें बेखमीरी रोटियों की ईद, फिर हफ्तों की ईद जो कि ईद पेंतीकोस्त कहलाती थी। मैं बताना चाहता हूं कि कौम बनी इसराइल जो है ईद पेंतीकोस्त को मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। नंबर 1, इसे हफ्तों की ईद से पुकारा करते थे। इसका रेफरेंस अवार की किताब 23 बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर यहूदियों के जो रबियों की रवायत के मुताबिक उसे 50वें दिन की ईद भी कहा जाता था। अवार की किताब 23वां बाब
اور اس کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی روایات کے مطابق اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ گنتی کی کتاب 28 باب اور اس کی 26ویں آیت کے اندر اس کا ذکر آپ کو ملے۔ نئے عہد کے اندر عید پینتیکوس کے نام سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ عید پینتیکوس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے پینتیکوس لفظ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کے مطلب اور میننگ جو ہے وہ ہے 50واں دن، اور یہودی روایات کے مطابق وہ اس کو 50ویں دن کی عید کے نام سے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس لیے اس کو نئے عہد نامہ کے اندر عید پینتیکوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ یہودی اسی عید کو ہفتوں کی عید منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھے تھے، پھر وہ 50ویں دن کی عید منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھے تھے، وہ فصل کاٹنے کی عید منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے تھے۔ عبرانی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے شواؤت، جس کا مطلب ہے ہفتے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر اس کو ہفتوں کی عید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عید پینتیکوس کا دن جب آیا تو وہ لوگ جو یسوع مسیح کے حواری تھے، یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، وہ ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے انتظار میں تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے سود آسمانی فرمانے کے وقت یہ بات کہی تھی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا۔ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ کب ہمیں قوت کا لباس ملے، اور پھر وہ خدا کے کلام کی منادی کے لیے باہر نکلے۔ اور عین وقت پر جب عید پینتیکوس کا دن تھا، ہفتوں کی عید کا دن تھا، اور یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا، ایماندار راست باز لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، یسوع مسیح نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور اسی دن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ وہ روح القدس کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ انتظار میں تھے، وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ یک دل تھے، وہ ہم ایمان تھے، اور خدا کی حضوری میں وہ دعا کر رہے تھے کہ تو ہمیں کب قوت کا لباس دے تاکہ ہم قوت اور طاقت کے ساتھ تیرے کلام کی منادی کے لیے ہم باہر نکلے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن ہوا کیا۔ عید پینتیکوس یسوع مسیح کے وعدوں کی تکمیل کا دن ہے۔ نمبر 2، عید پینتیکوس کا دن نبیوں کی نبوت کا دن ہے۔ عید پینتیکوس کے دن کلیسیا نے جنم لیا ہے۔ عید پینتیکوس کے دن ایماندار راست باز لوگوں کو قوت کا لباس ملا ہے، ان کا ڈر اور خوف جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، اور وہ گواہی کے لیے دلیر ہو چکے ہیں۔ گواہی کا جنم اسی دن سے ہوا۔ اس کے بعد شاگرد یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہے، پر ایک عید پینتیکوس یسوع مسیح کے وعدوں کی تکمیل کا دن ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، جہاں پہ لکھا ہوا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔
یسوع المسیح نے جب وہ اپنی زمینی زندگی میں تھے اپنے شاگردوں سے اس بات کا وعدہ کیا، یہ وعدہ تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں ایک مددگار بھیجے گا، یعنی روح القدس۔ اور عید پینتیکوس کے دن یسوع مسیح کے اس وعدے کی تکمیل ہوئی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور یسوع مسیح کے اس وعدے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو یسوع مسیح کے وعدوں کی تکمیل ہو گئی۔ روح القدس نازل ہوا، مددگار ان کے پاس آ گیا، شاگرد جو تھے وہ غیر زبان میں بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 33ویں آیت، پس خدا کے دانے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے عوام کے سامنے، تمام یہودیوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا، اس یسوع المسیح کو جس کو تم نے قتل کر دیا وہ آسمان پر چلا گیا، اور جو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ عید پینتیکوس کا دن یسوع مسیح کے وعدوں کی تکمیل کا دن ہے۔ عید پینتیکوس کا دن نبیوں کی نبوت کی